اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغرب اپنے پروڈکٹس کے ساتھ اپنا فلسفہ، اپنا کلچر بھی مشرق میں اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور مشرق یعنی پاکستان، ہندوستان اور یہ ہمارے قریب کے ممالک، پسماندہ ممالک، بطور فیشن ان کا فلسفہ، ان کا کلچر وہ قبول کر رہا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے نظریات، اپنی سوچ، اپنی تہذیب، اپنا کلچر آہستہ آہستہ ہم سب چھوڑتے جا رہے ہیں۔ جہاں ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، ان میں سے ایک چیلنج وہ مغربی فلسفہ، مغربی سوچ بھی ہے۔ الحمدللہ مدارس اور اہل مدارس علماء اپنی مذہبی روایات اور مذہبی اعمال اور عقائد کے لیے دن رات کوشاں ہیں، لیکن ہم اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ علم الکلام جہاں قرآن کریم کی اکثر آیات بلکہ 5000 سے زائد آیات کلامی مسائل سے مراد عقائد اور ایمانیات پر مشتمل آیات ہیں، اور علم الکلام دین کا ایک اہم حصہ چونکہ دین کے اصول اور ایمانیات سے بحث کرتا ہے اور دین کی اصل بنیاد ایمانیات ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ پرانے زمانے میں علم الکلام قدیم پڑھایا جاتا تھا اور پڑھا جاتا تھا، اور اسی طرح باطل فرقوں کا تعاقب کیا جاتا تھا، اسلام کا دفاع کیا جاتا تھا۔ لیکن اب جو جدید فلسفے ہمارے اندر کام کر رہے ہیں اور نوجوان طبقے کو، خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقے کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، تو علماء اور علم مدارس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا بھی سدباب کرے اور اس چیز میں بھی وہ صحیح رہنمائی مہیا کرے۔ الحمدللہ ہمارا دینی نصاب تو بہت ہی اچھا ہے، ہر سال اس میں علماء اور اسی طرح جید علماء پیدا کیے جا رہے ہیں جو معاشرے میں دین اسلام کی خدمت سر انجام دیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی خلا جو ہے وہ عقائد اور ایمانیات اور مغربی فلسفہ کے مقابل، لیکن بہت بڑی خلا وہ مغربی فلسفے کا رد اور اس کا تعاقب ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ کچھ حضرات یہاں پر بھی اور باہر ممالک میں بھی الحاد کا اور مغربی فلسفے کی تردید میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائیں، لیکن علماء کے طبقے میں اس بات کی بہت زیادہ کمی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ توجہ دلانے کے بعد عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ ذہن ہوتا ہے کہ وفاق المدارس نے اپنے نصاب میں ان چیزوں کو شامل نہیں کیا تو ہم کیسے سمجھے، کیسے پڑھیں، اور ہم تو نصاب سے فارغ نہیں ہوتے۔ تو میرے خیال میں صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے، اب الحمدللہ وہ وقت آ چکا ہے کہ نصاب کے علاوہ بھی دیگر مصروفیات اور دیگر علوم اور اسی طرح جو ضرورت کی چیزیں ہیں تو وہ مہیا بھی ہے، اور بہت سارے لوگ جیسے انگریزی ہے وہ نصاب میں نہیں ہے لیکن لوگ سیکھتے ہیں، کمپیوٹر کورسز ہے نصاب میں نہیں ہے لیکن علماء اور طلباء اس کو سیکھتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی میں اس کو کام میں لا رہے ہیں، اپنی ضروریات اس سے پوری کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نصاب میں داخل کرنا نہ کرنا وہ تو ہمارے علماء اور مشائخ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے دل میں بھی یہ بات آ جائے، یہ ضرورت ان کو بھی محسوس ہو، یا یہ ضرورت ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر میں پوری ہو رہی ہو، اس لیے ان کی طرف وہ نصاب میں اس
طرح کی تبدیلی نہیں چاہتے، لیکن یہ کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فراغت کے بعد اور اسی طرح میدان عمل میں ہمیں جن چیلنجز کا سامنا ہے اس کے لیے ہم شخصی طور پر یا ایک منظم جماعت کی حیثیت سے، گروپ کی حیثیت سے اس کی تیاری کریں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہت سارے جو خارجی کورسز ہم کرتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، فلسفہ جدید کے عنوان سے ہو، علم الکلام جدید کے عنوان سے ہو یا الغزو الفکری کے عنوان سے ہو، کسی بھی عنوان پر ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ میدان عمل میں ہم عوام الناس اور خصوصاً کالج، یونیورسٹیز اور دنیاوی تعلیمی طبقے کی ہم صحیح رہنمائی کر سکیں۔ تو اس چیز کو سمجھنا کہ مغربی فلسفہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں گمراہی پھیلا رہا ہے اور اسی طرح فکری ارتداد پیدا ہو رہا ہے، اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور یہ کمی ہے ہم میں کہ ہم اس کا سدباب نہیں کر پا رہے ہیں یا اس کی ضرورت ابھی تک ہمیں محسوس نہیں ہوئی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ بہت سارے حضرات اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے نیت اور سوچ کا بدلنا ضروری ہے کہ ہم اس ضرورت کو ضرورت اور حاجت اور اہمیت کی نظر سے دیکھیں۔ الحمدللہ جامعہ بن نوریہ کی طرف سے بھی الحاد اور جامعہ بن نوریہ کی طرف سے بھی رد الحاد کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ ایک سوال و جواب اور اس رد شبہات کے عنوان سے ہیں، لیکن یہ ایک وسیع فلسفہ ہے اور بہت وسیع علم ہے، اور علم الکلام جدید پر نئے سرے سے کام ہونا چاہیے، اور بہت سارے مشائخ اس کی طرف توجہ بھی دلاتے رہے ہیں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کمی کو محسوس کریں اور اس حوالے سے ہم سنجیدہ ہو جائیں، اور جو لوگ علم الکلام اور کلامی ابحاث اور اس طرح فلسفہ کا خاص طور پر ذوق رکھتے ہیں تو ہر مدرسے میں ایسا کوئی فلسفی ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہر مدرسے میں ایسا کوئی استاد یا ایسا کوئی گروپ اور جماعت ہونی چاہیے کہ جو اس حوالے سے عوام الناس کی رہنمائی کر سکے۔ لیکن جب ہم اس میدان میں کودیں گے تو پھر ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ سوشل میڈیا میں اس حوالے سے کتنی گمراہی پھیلائی جا رہی ہیں، اور دین اور اللہ کے وجود اور آخرت، رسالت، قرآن یعنی ایمانیات کے حوالے سے نوجوانوں کو کیسے گمراہ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح نوجوان بھی یا تو اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کی وجہ سے یا جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے ان وساوس کا شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر، اسلام پر مضبوط اور ثابت قدم رکھے۔